شہری کو منگنی پر بروقت سوٹ نہ مل سکا، شہری کا دکاندار کے خلاف کنزیومر کورٹ سے رجوع، عدالت نے دکاندار کو نوٹس جاری کر دیے، موقف اختیار کیا، منگنی کے لیے بازار سے سوٹ خریدنے پڑے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا ایئر ایمبولینس سروس سے متعلق بڑا فیصلہ، ایک اور طیارہ بیرون ملک سے پاکستان آنے کے لیے تیار۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے جدید VN کا طیارہ خریدا، تعداد 3 ہو جائے گی۔ سرکاری قیمتوں پر روٹی نہ فروخت کرنے والوں کے خلاف ڈنڈا چلے گا، کمشنر کراچی نے خبردار کر دیا، شکایات سننے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم۔ 100 گرام چپاتی کی قیمت 10 روپے مقرر کی گئی، 120 گرام نان 15، 150 گرام 17 اور 180 گرام نان کی قیمت 22 روپے مقرر۔ ہوٹل مالکان کا 180 گرام پیڑے کی روٹی 20 روپے میں فروخت کرنے کا دعویٰ۔ ابھی اعلان کل کیا نا، ابھی کریں گے ترتیب انشاءاللہ۔ تو کیا پرائز لسٹ کیوں نہیں مینشن کی جاتی یہاں؟ پرائز میں پہلے لگائی تھی، ابھی نہیں لایا نہیں، ابھی لائیں گے تو انشاءاللہ لگائیں گے۔ مطلب عمل درآمد ہونا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم؟ ابھی انشاءاللہ شروع ہو گیا، عمل درآمد کریں گے، 1-2 دن میں کر دیں گے۔ تندور بھائیوں کو پابند کیا جائے۔ میں کمشنر صاحب سے اپیل کروں گا، مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ یہ ان پہ امپلیمنٹ کرایا جائے۔ 3 سے 4 کروڑ روٹی کراچی میں استعمال ہوتی ہیں 3 ٹائم میں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوٹ ماری ہے اور میں اس کو روکنا چاہتا ہوں۔ نان روٹی کی نئی قیمتوں پر عمل درآمد کرایا جائے، تندور مالکان نئے نرخ نامے آویزاں کرے۔ چیئرمین ہول سیل گراسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا خلاف ورزی پر فوری ایکشن لینے پر زور، واضح کیا عوام کو روٹی کی قیمت میں کمی کا فائدہ ملنا چاہیے۔ جناح ہسپتال میں لواحقین اور ڈاکٹروں میں جھگڑا، ڈاکٹروں کی ہڑتال، OPD اور آپریشن تھیٹر بند، ایڈمنسٹریشن بلاک کے سامنے دھرنا بھی دیا، مقدمات واپس لینے اور ملوث افراد کے داخلے بند کرنے کا مطالبہ، مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ اگر وینٹیلیٹر نہیں ہے، اگر بیڈ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، اگر میڈیسن نہیں ہے تو میرا ینگ ڈاکٹرز کیا کرے گا؟ ہم نے آج صرف پروٹیسٹ کیا ہے، OPD بائیکاٹ کی ہے، لیکن اگر انہوں نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو یہ نہ اپنے آفیسز میں بیٹھیں گے، ان کے آفیسز کو تالا لگا کے ہم سیل کر دیں گے۔ اس وقت تک یہ بند رہے گا جب میرے ایک ینگ ڈاکٹرز کو بھی انصاف نہیں ملتا۔ جرائم پیشہ عناصر ملک سے فرار نہیں ہو سکیں گے، ایئرپورٹس پر مسافروں کی کڑی نگرانی کا فیصلہ، ہر آنے جانے والے پر نظر رکھی جائے گی، DG FIA کا CCTV کیمرے لگانے کا حکم، انسانی سمگلنگ اور گداگری روکنے کے لیے کیمرے لگانے کا فیصلہ کیا گیا، ایئرپورٹس پر CCTV کی نگرانی FIA ہیڈ کوارٹرز میں بھی ہوگی۔ اداکارہ نادیہ حسین کے خاوند عاطف خان کے خلاف کروڑوں کی کرپشن پر FIA کی تحقیقات، اکاؤنٹس میں رقم وصول کرنے والوں میں مزید 4 افراد کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ، 61 ملین سے زائد رقم منتقلی کے حوالے سے بیان کے لیے نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ DIG ٹریفک کا سفر محفوظ بنانے کا عزم، گاڑیوں میں ٹریکر اور کیمرے لگانے کا فیصلہ، کہا مانیٹرنگ سے حادثات کی وجہ معلوم ہو سکے گی، ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج اور گاڑی بھی ضبط ہوگی۔ سندھ میں سینٹ کی جنرل نشست پر ضمنی انتخاب، پیپلز پارٹی اور PTI کے امیدواروں نے کاغذات جمع کروائے، وقار مہدی، جاوید نایاب، ناہید وسیم، رخسانہ زبیری، نعمان شیخ نے فارم وصول کیے۔ 20 اپریل کو ابتدائی فہرست جاری کی جائے گی، 6 مئی کو پولنگ ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے کوئی چیز منظور نہیں ہو سکتی، اس لیے پیپلز پارٹی اس حیثیت میں ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے اس کو مسترد کروا سکتے ہیں، اس لیے ہم بالکل 100% یقین کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ان کینالز کو نہیں بننے دیں گے۔ کینالز نہیں بننے دیں گے، سعید غنی کا 2 ٹوک اعلان، واضح کیا کینالز بننے سے پنجاب کی زمینیں متاثر ہوں گی، پنجاب کے پاس اضافی پانی کہاں سے آئے گا، سینٹ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ وقار مہدی نے سینٹ ٹکٹ ملنے پر پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ کینالز نکالنے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ بار کا عدالتی بائیکاٹ، ببر لوئی باس پر احتجاجی وکلاء سے یکجہتی کا اظہار، کینالز کا منصوبہ ختم کرنے پر زور۔ مذاکرات کامیاب، گوڈز ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کر دی، کراچی پورٹ، پورٹ قاسم اور دیگر بندرگاہوں پر کام جاری،
کارگو کلیئرنس اور لوڈنگ ان لوڈنگ بحال۔ صدر ٹرانسپورٹ گڈز ایسوسی ایشن طارق گجر بولے حکومت نے گاڑیاں چھوڑنے کی یقین دہانی کرائی، ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، ہر ہفتے اپ گریڈ گاڑیوں کی رپورٹ حکومت کو دی جائے گی۔ نجی کولڈ ڈرنک کمپنی کے اشتہارات اتارنے کا معاملہ، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر آئینی بینچ کا اظہار برہمی، عدالت کا چیئرمین گلبرگ ٹاؤن اور ڈائریکٹر اشتہارات کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، دونوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے لیے فریقین کو نوٹس جاری۔ معاشی میدان سے ایک اور اچھی خبر، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن میں ایک ماہ کے دوران 2757 کمپنیاں رجسٹرڈ، کمپنیوں کی مجموعی تعداد 2,49,365 تک پہنچ گئی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ای کامرس کے شعبوں میں 552 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی۔ ہفتہ بھر سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان رہا، 100 انڈیکس میں 2462 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,17,315 پوائنٹس پر بند ہوا، شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 231 ارب روپے بڑھ گئی۔ شہر میں مسائل کے انبار، لیاقت آباد سے غریب آباد جانے والی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی، واٹر کارپوریشن حکام کی غفلت سے سڑک زیر آب آ گئی، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بجلی اور گیس بندش نے کراچی والوں کو چکرا دیا، مارٹن کوارٹر، لانڈھی، اولڈ سٹی ایریا کے مکین خار، پسماندہ اور پوش علاقوں میں بجلی بھی غائب رہنے لگی، کہ الیکٹرک کا کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ۔ جدید فرنیچر، منفرد ڈیزائنز اور کم قیمتیں، سب کچھ ایک ہی چھت چلے۔ ایکسپو سینٹر میں فرنیچر نمائش جاری، شہریوں اور طلباء کی کثیر تعداد میں شرکت، خواتین نے نمائش کا انعقاد خوش آئند قرار دیا۔ کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا احسن اقدام، انٹرنیشنل پیرا ٹائیکوانڈو ٹور کے لیے باصلاحیت طلباء کا انتخاب، ڈائریکٹر عامر شاہ بولے 14 رکنی دستہ جیت کی امید کے ساتھ 23 اپریل کو روانہ ہوگا۔ راشد لطیف اکیڈمی میں کشمیر سپر لیگ کے لیے ٹرائلز جاری، 16 سے 26 سال تک کے کھلاڑیوں کی شرکت، ٹرائل سے 32 کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا۔